یہ تھے شاعر اسلام سید سلمان گیلانی، اللہ ان کی عمر میں، علم میں اور اس پرسوز آواز میں بھی اللہ برکت دے۔ اب آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا علی شیر حیدری تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل سے بیان ہوگا، مغرب کی اذان حضرت کے بیان کے ختم کے بعد انشاءاللہ ہوگی، اور 9:45 بجے تک کافی وقت ہے، انشاءاللہ حضرت تفصیل سے بیان فرمائیں گے۔ تشریف لائیں۔ اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك وخليلك صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك، عدد خلقك ورضا نفسك ومداد كلماتك وزنة عرشك لا منتهى لها دون علمك، وكذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين أجمعين، وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا أبدا۔ قابل صدر احترام علماء کرام، برادران اسلام، عزیزان ملت، روچ ڈیل کے باشعور غیرت مند مسلمانوں، آپ تو اس ملک میں
رہتے ہوئے اس شہر والے بہت ہی خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالی نے اس ملک میں رہتے ہوئے بھی آپ کو حضرت مولانا عبد المجید انور صاحب دامت برکاتہم جیسی شخصیت استفادے کے لیے عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں قدر کی توفیق بخشے۔ بزرگوں کی، علماء کی قدر جاننے والے کم ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خصوصاً۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کی رحمت کے نشان ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ہی ہے، بڑے بڑے اساتذہ علم اٹھ گئے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کی زندگی اور صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ہمارے جو بزرگ، جو علماء دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جہاں بھی ہیں، اللہ تعالی سب کی زندگی میں صحت میں برکت نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی اپنی رحمت سے اور بھی ہمیں ایسے ہی اساتذہ علم و عمل عطا فرمائے۔ بات آ گئی تو عرض کرتا چلتا ہوں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کتاب العلم میں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض بقبض العلماء حتى لا يبقى عالم۔ کہ سب سے پہلے تو اٹھے گا علم دنیا سے، علم دین۔ علم جب کہا جاتا ہے قرآن میں، سنت میں، حدیث میں لفظ علم استعمال ہوتا ہے مطلقاً، تو وہاں علم دین ہی مراد ہوتا ہے۔ العلم ثلاثۃ، علم ہے ہی تین چیزیں۔ فرمایا العلم ثلاثہ، آیۃ محکمۃ اور سنت قائمۃ اور فریضۃ عادلۃ، کہ آیت محکمہ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیات محکمہ قرآن پاک۔ سنت قائمت، یا علم ہے سنت قائمہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ بات جو حضور نے صحابہ کو سکھائی۔ سنت کسے کہتے ہیں یہ یاد کر لیجئے، سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو حضور نے صحابہ کو سکھایا، سنت اسے کہتے ہیں۔ حدیث حضور علیہ السلام کی ہر بات کو کہتے ہیں۔ کچھ باتیں وہ بھی ہیں جو حضور علیہ السلام نے خود کی، صحابہ کو سکھائی نہیں۔ جیسے حضور علیہ السلام نے 4 سے زیادہ شادیاں خود کی، لیکن صحابہ کو اجازت نہیں دی، انہیں نہیں اس پہ عمل سکھایا۔ اس طرح کے معاملات جو خصائص ہیں، خصوصیتیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مثلا، تو وہ حدیث تو کہلائیں گی، سنت نہیں۔ تو ہمارے لیے وہ معلومات ضرور ہے اپنی جگہ،
لیکن جو سنت جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے وہ علم، وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو سکھایا۔ اسی طرح جو منسوخ باتیں ہوں، پہلے حضور علیہ السلام نے کوئی کام کیے اور بعد میں وہ ختم ہو گئے، بند کر دیے گئے، انہیں بھی سنت نہیں کہا جاتا، حدیث کہا جائے گا، اگرچہ منسوخ ہو گئے، متروک ہو گئے۔ تو ہمیں جس پہ عمل کرنا ہے، ہمارے لیے علم قابل عمل، وہ ہر حدیث نہیں، حدیث میں سے سنت ہے، اور سنت وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اس پہ چلایا۔ کوئی کام سہون ہو گیا، وہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی ظاہر کرنی تھی، لا یضل ربی ولا ینسا، نسیان سے پاک ذات اللہ کی ہے، بھول سے پاک ذات اللہ کی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنبھالا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے اپنی رحمت کے ذریعے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح چلتے ہیں اور قدم قدم لفظ لفظ صحیح ہوتا ہے، لیکن ذاتی طور پہ بھول سے پاک ذات اللہ کی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھا لی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں کہ سلام پھیرا، اور حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے، سوال کیا، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی ہے خدا کی طرف سے یا آپ بھول گئے؟ کیونکہ پڑھنی رکعتیں تھیں 4 اور پڑھی ہیں 2۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، حضور کی توجہ نہیں تھی کہ یوں بھول ہوئی ہے، کل ذالک لم یکن، کچھ نہیں ہوا۔ عرض کیا قد کان بعض ذالک، یا رسول اللہ کچھ یقیناً ہوا ہے، کچھ یقیناً ہوا ہے، قد کان بعض ذالک۔ تو حضور علیہ السلام متوجہ ہو گئے جماعت کی طرف، اصدق ذوالیدین، اصدق ذوالیدین، ذوالیدین نے صحیح کہا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ ذوالیدین نے کہا تو ٹھیک ہے، کیونکہ رکعتیں پڑھی 2 ہیں۔ وقام فصلى رکعتیں، پھر حضور کھڑے ہوئے اور باقی 2 رکعتیں پڑھا دی، کھڑے ہو کر باقی 2 رکعتیں پڑھا دی۔ تو اسے حدیث کہا جائے گا۔ 2 رکعتوں کے درمیان، یعنی 4 رکعتوں کے درمیان 2 رکعتوں پر سلام پھیر دینا، نماز ختم کر دینا، سہون ہو گیا، اسے حدیث کہا جائے گا، سنت نہیں۔ اگر سنت ہے تو آپ کو بھی یوں کرنا پڑے گا کہ 4 رکعتیں عصر کی جو ہیں، 4 رکعتیں ظہر کی جو ہیں، آپ پہلے 2 رکعتوں پر سلام پھیر لیں اور اس کے بعد باقی 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر سنت ہوتی تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑتا، تو ہمیں یوں کرنا ہے، نہیں کرنا۔ تو یہ حدیث ہے، سنت نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تو جو چیز سہون ہو گئی وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی طرح پھر صرف اتنی بات نہیں، وہاں حضور علیہ السلام نے اور صحابہ نے باتیں بھی کی،
کہ حضرت ذوالیدین نے یاد دلوایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، پھر سب صحابہ نے حضرت ذوالیدین کی تصدیق کی، پھر حضور کھڑے ہو کر باقی 2 رکعتیں پڑھاتے ہیں۔ تو اس وقت ابھی نماز کے اندر ہی ہے نا، تبھی تو وہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ان کا اعتبار کرتے ہوئے باقی 2 پڑھائیں، حضور نے دوبارہ 4 نہیں پڑھائیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس وقت نماز کے درمیان باتیں کرنے سے نماز ٹوٹتی نہ تھی، کیونکہ اس وقت تک قوموا للہ قانتین کا نزول نہیں ہوا تھا۔ جب قوموا للہ قانتین نازل ہوئی اس کے بعد بولنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں ٹوٹتی۔ تو اب اس وقت حضور علیہ السلام نے نماز کے درمیان بولا کہ نہیں بولا؟ حضور بولے اور صحابہ بھی بولے، لیکن یہ چیز منسوخ ہے، متروک ہے، اب اس پہ عمل جائز نہیں ہے، تو اسے حدیث تو کہا جائے گا لیکن سنت نہیں کہا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہے، بات آ گئی ہے، اس لیے میں نے عرض کر دی کہ حدیث اور سنت میں فرق ذہن میں رہے کہ حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے۔ ہر سنت جو ہے اس کو حدیث تو آپ کہہ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو ہر سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں 2 بتائی ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ فرمایا میری بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے، حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام کیا رکھا؟ سنت یا بدعت؟ بولو بھائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سنت جو ہے اس کو حدیث تو آپ کہہ سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کی جو ہر سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہمیں سنتیں 2 بتائی ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ فرمایا میری بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے اور خلفاء راشدین کی بھی سنت تمہارے اوپر لازم ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ لیجئے، حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام کیا رکھا؟ سنت یا بدعت؟ بولو بھائی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وتمسکوا بہا، کہ میری سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، اور اس کو سمجھ جاؤ، نہ چھوڑنا۔ اب حضور علیہ السلام نے 2 لفظ سنت کے استعمال فرمائے، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، دونوں مرتبہ لفظ سنت استعمال فرمایا کہ جو میں سکھاؤں وہ بھی سنت ہے، جو خلفاء راشدین سکھائیں وہ بھی سنت ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ سنت ہے تو اب سنت کو بدعت کہنا یہ دین ہے یا بے دینی ہے؟ تو جو خلفاء راشدین کی تعلیم سے ثابت ہو وہ بھی سنت ہوگی، اسے بدعت کہنا بے دینی ہے۔ حضور علیہ السلام کے فرمان سے ٹکر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابہ کو سکھائیں وہ سنت ہے۔ جو چیز سہون ہو گئی وہ حدیث تو ہے، سنت نہیں۔ جو چیز پہلے تھی بعد میں بند کر دی گئی وہ بھی حدیث ہے، سنت نہیں۔ حدیث میں سے سنت خاص ہے، جیسے انسانوں میں سے انبیاء خاص ہیں، انسانوں میں سے انبیاء خاص ہیں، ایمانداروں میں سے بھی انبیاء خاص ہیں، اسی طرح حدیث میں سے سنت خاص ہے۔ تو سنت رسول کو حدیث تو کہا جا سکتا ہے لیکن ہر حدیث کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے نبی کو انسان تو کہا جا سکتا ہے لیکن ہر انسان کو نبی نہیں کہا جا سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو جس طرح ہمیں تابع داری ہر انسان کی نہیں کرنی، انسانوں میں سے نبی کی کرنی ہے،
کلمہ نبی کا پڑھنا ہے، اتباع اصلی، وہ اطاعت اصلیہ وہ نبی کی کرنی ہے، اسی طرح ہمیں ہر حدیث پہ نہیں، حدیث میں سے سنت پہ عمل کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے میں 11 شادیاں کروں گا کیونکہ میں حدیث پہ عمل کروں گا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نمازیں 2 رکعت 4 کے بجائے 2 پڑھ کے سلام پھیر لوں گا، پھر بیٹھ کر باتیں کروں گا، پھر 2 رکعت پڑھوں گا کیونکہ حدیث میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ کام جو ضرورت کی وجہ سے پیش آئے انہیں بھی حدیث کہا جائے گا، سنت نہیں۔ ضرورت کی وجہ سے جو پیش آئے انہیں بھی حدیث کہا جائے گا، سنت نہیں۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حجرہ چھوٹا تھا، اندر روشنی بھی نہیں تھی، میں سو رہی تھی، حضور تہجد پڑھ رہے تھے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا چاہتے تو اس وقت یوں میرے پیر کو ہاتھ لگا دیتے تو میں پیر ہٹا لیتی، حضور سجدہ کر لیتے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے پیر پہ ہاتھ رکھا، کان پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے پیر ہٹا لیے، حضور نے سجدہ کر لیا، یہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ کا بیان ہے۔ لیکن اب یہ سنت نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ کہے کہ پہلے میری بیوی سامنے سو جائے پھر میں نماز پڑھوں اور وہ ٹانگیں آگے کرے، پھر میں ہاتھ رکھوں، وہ پھر پیر دور کرے تب میں سجدہ کروں، کیونکہ میں حدیث پہ عمل کرتا ہوں۔ نہیں، کیوں نہیں کرنا ہے؟ یا کرنا ہے؟ یوں نہیں کرنا ہے۔ تو حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ جو چیز ضرورتاً پیش آ گئی، مجبوراً پیش آ گئی، اسے بھی حدیث کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور چھوٹی بچی سیدہ امامہ حضور کی نواسی ہے، حضرت زینب کی بیٹی ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اس بچی کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب کیا مجبوری تھی؟ اس وقت کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، وہ بچی کوئی نقصان کر لیتی، چھوٹی بچی تھی، یا کوئی ساتھ آگ ہو یا کوئی نقصان کا اندیشہ ہو، بہرحال کچھ معلوم نہیں، جو بھی تھا بچی کو حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل امامۃ بنت ابی العاص، حضور نواسی کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، ساتھ رکھ دیتے ہیں، سجدہ کر کے پھر جب اٹھتے ہیں پھر اٹھا کر اوپر آ جاتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی ہے، اٹھا کر نماز پڑھی، یہ حدیث میں بیان ہے، اس کو حدیث کہا جائے گا لیکن سنت نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ تمہاری نماز کامل تب ہوگی جب بچی کو اٹھا کر نماز پڑھو، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو جس کو نواسی ہو وہ تو نواسی اپنی اٹھا لے، جس کو نہ ہو وہ کسی سے مانگ کے لائے کہ بچی تو بھائی نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں ہوگا۔ تو جو ضرورتاً بات پیش آ گئی، مجبوراً پیش آ گئی، تو اسے بھی حدیث کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں بہرحال کافی ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں حدیث پاک سے کہ اسے حدیث کہیں گے، سنت نہیں کہیں گے۔ قاعدہ آپ نے یہ یاد کر لینا ہے کہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بات سکھائی ہو، جو عمل سکھایا ہو، اسے سنت کہیں گے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہیں گے اور ہمیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ آج آپ نے یہ فرق ذہن میں رکھ لیا کہ ہم اہل حدیث کیوں نہیں کہلاتے، اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں۔ تمام حدیثیں سچی ہیں لیکن تمام حدیثوں پہ عمل نہیں ہوتا، عمل سنت پہ ہوتا ہے۔ تمام حدیثوں پہ عمل نہیں ہوتا، جو منسوخ ہو گئی ان پر عمل کیسے، جو متروک ہو گئی ان پر عمل کیسے، جو مجبوراً کام ہوئے ہمیں وہ مجبوری نہیں ہے تو عمل کیسے، جو خصوصیت تھی نبی پاک علیہ السلام کی وہ بھی تو حدیث ہے، اس پر عمل کیسے؟ تو عمل سنت پہ ہوگا، ہر حدیث پہ نہیں ہوگا۔ اور سنت پہچانی کیسے جائے گی؟ سنت پہچانی کیسے جائے گی؟ وہ میں نے عرض کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھو،
وہ تابع داری میں ہم تم سے زیادہ حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں، تابع داری کے زیادہ شوقین ہیں۔ اب یہ مت کہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کی تو ہم کیا کریں۔ یہ گند ہے ذہن میں، یہ مرض ہے کہ خلفائے راشدین نے تابع داری نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، ہم بڑے تابع دار آئے ہیں۔ یہ تابع داری نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ اندر اندر میں بے ایمانی ہے۔ ورنہ صحابہ کرام وہ ہیں جن کے اندر سے اللہ نے کفر کو، فسوق کو، عصیان کو نکال کے ان کے دلوں کو مانج کے صاف کر کے اور ان میں ایمان بھر دیا۔ ان کے دل میں اللہ نے ایمان فیڈ کیا، کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دل کی تختی پر اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے، اور اللہ کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو اب یہ کہنا کہ ہمیں تو چونکہ حضور سے پیار ہے اس لیے ہم حضور کی تابع داری کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کی، ہمیں تو حضور کی بات چاہیے صحابہ کی نہیں، یہ اصل بے ایمانی ہے اور اصل یہ دل کا مرض ہے، یہ حضور کی اطاعت کا شوق نہیں ہے۔ تو سنت پہچانی کیسے جائے گی کہ دیکھو اس حدیث پہ صحابہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ جو حضور علیہ السلام سے آپ کو حدیث معلوم ہوئی اس پہ صحابہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، خصوصاً خلفائے راشدین عمل کر رہے ہیں یا نہیں، عشرہ مبشرہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں، بیعت رضوان والے عمل کر رہے ہیں یا نہیں، شرکائے بدر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر سوچو کہ صحابہ عمل کیوں نہیں کرتے، ضرور کوئی رکاوٹ آگے ہے۔ یہ معیار ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ حدیث کے ماہر محدثین نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے۔ ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 104 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حدیث سنت ہے یا نہیں؟ ہمیں پتہ صحابہ کا عمل دیکھ کر ہوگا، کیونکہ صحابہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تابع داری چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ہے وجہ ہمارے اہل سنت کہلانے۔ بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، اہل قرآن نہیں کہلاتے، ہم اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اہل قرآن نہیں کہلاتے نہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اہل حدیث نہیں کہلاتے، اہل سنت کہلاتے ہیں۔ کیوں کہ جب اہل سنت کہلایا تو قرآن اور حدیث کا ماننا پہلے سے لازم ہو گیا۔ آپ سے کسی نے پوچھا جی آپ کہاں کے ہیں، آپ نے کہہ دیا جی روچ ڈیل کے، آپ نے برطانیہ بھی نہ کہا اور کہ انگلینڈ ہے، آپ نے انگلینڈ بھی نہ کہا، لیکن آپ نے روچ ڈیل کہہ دیا، تو یہ دونوں چیزیں آ گئی یا نہیں آئی؟ بولو، آ گئی یا نہیں آئی؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس شہر کے ہیں، آپ نے کہا جی فیصلہ آباد کے، آپ نے پنجاب بھی نہ کہا اور آپ نے پاکستان بھی نہ کہا۔ جب فیصلہ آباد کہہ دیا تو پاکستان اور پنجاب دونوں آ گئے یا نہیں؟ اور صرف پاکستان کہتے تو تعارف پورا تھا یا ادھورا؟ صرف پنجاب کہتے تو تعارف پورا تھا، ایڈریس پورا تھا یا ادھورا؟ لیکن جب آپ نے فیصلہ آباد کہہ دیا تو اب پورا ہے یا ادھورا؟ سمجھ آئی بات؟ آپ نے جب یہاں کسی نے پوچھا آپ سے اور آپ نے بتا دیا روچ ڈیل، تو یہ تعارف پورا ہے یا ادھورا؟ لیکن اگر برطانیہ کہتے تو پورا تھا یا ادھورا؟ انگلینڈ کہتے تو پورا تھا یا ادھورا؟ تو نام تو روچ ڈیل چھوٹا ہے لیکن اس میں وہ بڑا تعارف از خود آ جاتا ہے
وہاں نام تو فیصلہ آباد پنجاب اور پاکستان سے چھوٹا ہے، لیکن اس میں تعارف پورا، وہ پاکستان اور پنجاب والی بات از خود آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم سے کوئی پوچھے آپ کا دین کون سا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں صحابہ والا۔ کون سا؟ صحابہ والا۔ ہم نے نہ کہا اللہ والا، نہ ہم نے کہا نبی والا، نہ کہا، لیکن جب صحابہ والا کہہ دیا تو اللہ کی بات، نبی کی بات اس میں اد خود آ گئی، کیونکہ دین یہودیت بھی کس نے بھیجا تھا؟ بولو، اللہ نے۔ عیسائیت والا دین بھی کس نے بھیجا تھا؟ اب کوئی کہے جی ہم اللہ والے دین پر ہیں، تو وہ یہودی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ عیسائی بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ کہہ سکتا ہے نا۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب میں محمدی ہوں، صرف نبوی کہہ دے تو نبی اور بھی ہیں، لیکن محمدی کہلائے یا کوئی احمدی کہلا دے، کوئی احمدی کہلا دے تو کیوں بھائی وہ احمدی مسلمان رہتا ہے؟ بولو کیوں؟ کہ اس میں گنجائش اور بھی نکل آئی، اس نے نسبت اپنی کر دی ہے۔ وہ بات حضور علیہ السلام کی طرف ہمیں دھوکہ دے کر اور کوئی اور بات کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کوئی بے ایمان یوں کرے کہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے، انی کا معنی ہے میں، ہاں، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آپ اس پر کریں اعتراض تو وہ کہے جی میں محمدی ہوں، تم صحابہ کے پیچھے لگو، میں محمدی ہوں۔ حضور نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور خود کلمہ یوں پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ حضور خود کلمہ یوں پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ بھئی حضور تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہہ سکتے ہیں نہیں کہتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کہہ سکتے ہیں نا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، کہہ سکتے ہیں نہیں؟ صحیح کہا یا نہیں؟ لیکن آج کوئی کہنے جی میں محمدی ہوں، میں تو کلمہ وہ پڑھوں گا جو محمد رسول اللہ نے پڑھا، جو ابو بکر نے پڑھا وہ نہیں پڑھتا، تو مسلمان بنے گا؟ بولو بھائی، مسلمان بنے گا؟ نہیں، مسلمان تب بنے گا، مومن تب بنے گا جب یہ کلمہ وہ پڑھے جو ابو بکر و بلال نے پڑھا، کلمہ حضور کا، لیکن پڑھے اس طرح جس طرح صحابہ نے پڑھا، تو طریقہ حضور کا، لیکن وہ جو حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ بہرحال بات یوں دور نکل گئی۔ عرض کر رہا تھا کہ علم تین قسم، العلم ثلاثہ، آیت محکمۃ اور سنت قائمۃ اور فریضۃ عادلہ۔ آیت محکمہ قرآن، سنت قائمہ حضور کا طریقہ جو حضور نے صحابہ کو سکھایا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ اگر یہ ذہن میں آ گئی ہے تو بہت بڑے فتنوں سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ، کیونکہ لوگ قرآن کا نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں، لوگ حدیث کا نام لے کر بھی گمراہ کرتے ہیں، لیکن گمراہی سے بچنے کے لیے طریقہ ہے صحابہ۔ صحابہ کی دامن تھام لو، انشاءاللہ گمراہی قریب نہیں آتی۔ جب کوئی کہے جی یہ آیت ہے قرآن کی، تو آپ کہیں اس کا مطلب حضور نے صحابہ کو وہ سمجھایا تھا جو تو لیتا ہے، کیونکہ صحابہ حضور کے پاس قرآن سیکھے ہیں، جو تو مطلب لیتا ہے صحابہ یہ لیتے تھے یا کوئی اور لیتے تھے۔ جب کوئی کہے جی یہ حدیث ہے اس پہ عمل کرو، تو اس سے پوچھو صحابہ نے عمل کیا؟ تو ان سے بڑے عاشق رسول وہ تھے۔ اگر صحابہ کرام نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یا تو روایت صحیح ہی نہیں ہوگی، یا متروک ہوگی، منسوخ ہوگی، یا حضور کا خاصہ ہوگی،
یا مجبوراً کوئی عمل کیا ہوگا، کیونکہ اگر سنت ہوتی تو حضور صحابہ کو سکھاتے، صحابہ کر کے دکھاتے۔ یہ معیار قسمتی مضبوط کر لو، انشاءاللہ العزیز کوئی گمراہی قریب نہیں آتی۔ فریضۃ عادلۃ، اس کا آسان مطلب سمجھ لیجئے، قرآن اور حدیث سے جو فقہ کا مسئلہ مجتہد بتاتا ہے، ماہر بتاتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں، مجتہد کو حق ہے۔ قرآن بھلی ملتا ہے، حدیث بھلی ملتی ہو، لیکن ہمیں مسئلہ پھر بھی مجتہد سے پوچھنا پڑے گا۔ جیسے آپ کے پاس دوائیوں کی کتابیں آپ لینا چاہیں تو سب مل جائیں گی، لیکن جب علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، نسخہ اسی سے لینا پڑے گا، یا اپنی مرضی سے کتاب دیکھ کر شروع ہو جاؤ۔ اگر کوئی میڈیکل بک دیکھ کر اور اس سے اپنا علاج شروع کر دے، صحیح کرتا ہے غلط کرتا ہے؟ جب تو ڈاکٹر نہیں ہے، اس طرح تو علاج کرے گا، تو مرے گا تو نے خودکشی کی ہے، قانون بھی مجرم ہے، عند اللہ بھی مجرم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خود ہی کتاب حدیث دیکھ کر شروع کرے، اسے پتہ ہی نہیں حدیث پہلے دور کی ہے، بعد والے دور کی ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، یہ قصدن ہوئی، سہون ہوئی، یا یہ متروک ہے، باقی ہے، کچھ پتہ نہیں اسے، یہ روایت دیکھ کر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ بھی جناب کعبے کو پیٹ دے کر بیت المقدس کی طرف شروع ہو جائے، تو اس کی نماز ہو جائے گی یا مجرم ہوگا؟ یہ حدیث پڑھ کر جو ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھی، پھر باتیں کر کے پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھی، یہ شروع کر دے، یہ بھی 4 رکعت کے بجائے 2 پہ سلام پھیر کے پھر بیٹھ کے گپ شپ کرے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے کہ حضور نے کیا تھا، میں اہل حدیث ہوں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ بات پوری ہی کر لوں، وہ حدیث پاک جو ہے، حضور نے باقی 2 رکعتیں پڑھ کر پھر جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، انما انا بشر مثلکم، بھائی میں بھی آخر تمہاری طرح انسان ہوں، انسا کما تنسون، مجھ سے بھی بھول ہو جاتی ہے جیسے تم سے ہو سکتی ہے، فاذا نسیت فذکرونی، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیا کرو، پوری حدیث یوں ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کی طرف متوجہ ہو کر کیا فرمایا؟ انما انا بشر مثلکم، بھائی میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ کس سے فرما رہے تھے؟ کس کو سکھا رہے ہیں؟ عقیدہ کس کو سکھا رہے ہیں؟ انما انا بشر مثلکم، یہ عقیدہ کہ مجھے بھی تم بشر سمجھو، انسان سمجھو، یہ حضور سکھا رہے ہیں نا، کس کو؟ اب جاہل کہیں یا دھوکے باز سمجھیں، کیا سمجھیں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جی انما انا بشر مثلکم، تو کافروں سے کہا تھا۔ جب بھی آپ یہ آیت پڑھیں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے یہ تو جی کافروں کو کہا تھا، انما انا بشر مثلکم، مسلمانوں کو کہاں کہا تھا؟ یہ حضور نماز پڑھا کے سلام پھیر کے مسجد نبوی میں صف اول کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہے ہیں۔ اس وقت سامنے کون ہے؟ حضور علیہ السلام یلی منکم اولو الاحلام والنہی، سمجھدار بڑے بڑے جو ہیں وہ میرے ساتھ قریب ہو کر کھڑے ہویا کریں۔ تو بڑے بڑے صحابہ صف اول میں یہ صدیق اکبر، یہ فاروق اعظم، یہ عثمان و حیدر، یہ صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اب آپ اندازہ کریں یا حضور علیہ السلام نے یہ کس سے کہا؟ تو یہ دھوکہ ہے کہ نہیں کہ کہا جائے کہ جی حضور نے مسلمانوں سے تو نہیں، یہ تو کافروں سے کہا تھا انما انا بشر مثلکم۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم اللہ تعالیٰ یوں نہیں اٹھائیں گے انتزاعی ينتزعه من الناس کہ لوگوں سے یوں چھین لیا جائے، ولكن يقبض بقبض العلماء، فرمایا علم یوں ختم ہوگا کہ علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا، علماء کی روح قبض ہوتی جائے گی، علماء مرتے جائیں گے، حتی لا يبقى عالم، حتیٰ کہ کوئی عالم جس سے شرعی کہا جائے وہ نہیں رہے گا۔
اور یہ پہچان ختم ہو چکی ہے آج. ہر داڑھی والے کو مولوی کہتے ہیں. 2 ہفتے داڑھی رکھ لے تو مولوی بن گیا. پھر 18 سال کا کورس ہی فضول ہے. ایک 18 سال پڑھ کر محنت کر کے راتوں کو جاگ کے دن کو مغز ماری کر کے رات دن پڑھ کے 18 سال کا کورس کر کے آپ کے پاس آتا ہے, اور ایک نے 2-3 ہفتے شیو نہیں بنائی, داڑھی اس نے بڑھا لی, آپ کے لیے دونوں مولوی صاحب. یوں ہے کہ نہیں؟ ہر داڑھی والے کہتے ہیں مولوی صاحب مولوی صاحب. بابو عالم اور چیز ہے. داڑھی تو ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے. داڑھی ہر مسلمان کو رکھنا لازم ہے. یہ مولوی صاحب کی علامت نہیں ہے. تو فرمایا پھر کیا ہوگا جب عالم نہ رہا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو جاہلوں کو لوگ اپنا پیشوا بنا دیں گے. فسئلوا, ان سے سوال پوچھے جائیں گے لیکن وہ بھی چپ نہیں رہیں گے. فافتوا بغیر علم, وہ بھی بغیر علم کے فتویٰ ٹھوک دیں گے. آج کسی داڑھی والے سے پوچھ لو, داڑھی والے تو دور کی بات ہے, کسی آدمی سے پوچھ لو بھئی یہ مسئلہ کیسے ہے, تو اسے پتہ نہیں ہوگا نا, تو یہ نہیں کہے گا بھائی مجھے پتہ نہیں, وہ کہے گا میرے خیال میں یوں ہے. تو تیرا خیال شریعت ہے؟ تجربہ کر کے دیکھو, کوئی مسئلہ شرعی مشکل سے مشکل, جب آپ کہیں گے یہ مسئلہ یار پتہ نہیں کیسے ہے, تو فوراً جو بیٹھے ہوں گے سب شروع ہو جائیں گے میرے خیال میں یوں ہے. حالانکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت یہ مسئلہ کس طرح ہے, تو فرماتے ہیں لا ادری, مجھے پتہ نہیں. کئی مسائل میں لا ادری, مجھے پتہ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی جاتی ہے تو حضور وہی کا انتظار کرتے ہیں, حضور وہی کا انتظار کرتے ہیں. صحابہ دوسرے کسی صحابی سے کوئی سنی ہوئی آیت حدیث کا انتظار کرتے ہیں. مجتہد خود دلیل کا انتظار کرتا ہے, لیکن یہ جاہل کچھ نہیں سوچتا, کہتا میرے خیال میں یوں ہے. فرمایا فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں. یہی مصیبت ہے کہ آج ہر کوئی خود دین میں مداخلت کر رہا ہے. کفر کو اسلام کہہ دے اس کی مرضی, اسلام کو کفر کہہ دے اس کی مرضی, حق کو نہ حق کہہ دے اس کی مرضی, نہ حق کو حق کہہ دے اس کی مرضی. اور جی مولویاں کی پتہ جی, چھڈو جی مولویاں. وہاں نہیں کہتا ڈاکٹرانوں کی پتہ, وہ اس کو کاٹیں پیٹیں ٹکڑے ٹکڑے کریں. جی آپریشن ہو رہا ہے, مہربانی ڈاکٹر صاحب کی. وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں, تب بھی کہتے ہیں ان کی مہربانی. اور یہاں مولویانوں کی پتہ, جی مولویانوں کی پتہ, چھڈو مولویانوں, اس کو سب پتہ ہے. اس نے کبھی زندگی میں قرآن کھول کے نہیں دیکھا. اور پھر مصیبت یہ بھی ہے کہ پہچان کیا ہو. ہر داڑھی والا مولوی بن کے آتا ہے, بلکہ سند بھی آسانی سے مل جاتی ہے. 17 سندوں والے ایک مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی, 17 سندوں والے. ورنہ آپ کے یہاں کتنی ہیں سندیں؟ 17 تھی اس کے پاس. اس ظالم نے جنازہ پڑھایا اور پھر میرے پاس آ گیا. پوچھا کہ علامہ صاحب یہ تو بتائیں, جنازے میں جو اللہ اکبر 4 مرتبہ کہیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, پہلی بار ہاتھ اٹھائے بس. اچھا, چپ کر کے چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا. میں مذاق یا لطیفہ نہیں, یہ دیکھو قرآن کریمات میں سچی بات کر رہا ہوں. پھر آیا, ہنس ہنس کے بتائے کہ ہوا یہ کہ میں نے آج پھر ایک جنازہ پڑھایا.
فوجیوں کا بچہ مر گیا تھا، وہ فوجی امام تھا، کہتے ہیں فوجیوں کا بچہ مر گیا ہے کسی فوجی کا، تو اس کا میں نے آج پھر جنازہ پڑھایا تو وہاں پنگا ہو گیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے جی انہوں نے پہلے چونکہ میں نے ایک جنازہ پڑھایا تھا، ایک فوجی مارا گیا تھا مقابلے میں اس کا، تو اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ہر مرتبہ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اٹھائے تھے، اس وقت تو مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہیں پتہ نہیں تھا، میں نے یہ سوچ کر کہ عید میں جو ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہاں بھی اٹھا لیے تھے، اور اب جب معلوم کر کے گیا ہوں تو آج پھر اس کا جنازہ پڑھایا بچے کا تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ پہلی بار تو انہوں نے نہیں پوچھا تھا، آج انہوں نے پوچھ لیا، کیونکہ فرق جو ہو گیا کہ خطیب صاحب امام صاحب آپ نے پہلے ہاتھ اٹھائے تھے اور آج ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ کیا کیا؟ اب میں پھنس گیا۔ میں اگر کہتا ہوں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا تو بھی مصیبت۔ کہتے ہیں میں نے کہا تمہیں کیا پتا دین کا، آپ فوجی ہو، تمہیں کیا پتا دین کا، ہم مولوی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں وہ مقابلے میں مارا گیا تھا، یہ بچہ آج خود مر گیا تھا، وہ مقابلے میں مارا گیا، اس کو سلامی دی جاتی ہے، انہیں پتا تھا سلامی سلوٹ کا، وہ آسانی سے مان گئے۔ میں نے کہا ظالم تو نے تو جان چھڑا لی، لیکن آئندہ اگر کوئی فوجی مارا جائے اور کوئی امام کوئی بزرگ ان کا جنازہ پڑھاتے ہوئے سلامی نہ دے تو اس کی مصیبت آ جائے گی۔ وہ کہیں ہمارے بڑے خطیب صاحب کو پتا تھا کہ شہید کو سلامی دی جاتی ہے اور اس نے سلامی نہیں دی ہے، شہید نہیں مارتا، اس کے لیے مصیبت آ جائے گی۔ تو ایک غلط فتویٰ دے کر اپنی جان تو وہ چھڑا دیتے ہیں، لیکن باقی لوگوں کو گمراہ کر کے اوروں کے لیے مصیبت کر جاتے ہیں۔ یہ جتنے غلط فتوے چلتے ہیں، پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے، اپنے کھانے پینے کے چکر کے لیے کسی نے غلط فتویٰ دے دیا، جاہل نے جہالت کی وجہ سے یا کسی مولوی نے اپنے مفاد کی وجہ سے غلط فتویٰ دے دیا، اس کو کرسی کی لالچ ہے، اس کو ووٹ کی لالچ ہے، اس کو مال کی لالچ ہے، اس کو عہدے کی لالچ ہے، اس کو دولت کی لالچ ہے، غلط بات کر ڈالی، اس کے بعد عوام اس پر لگ جاتے ہیں اور اہل حق کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ کسی کو ووٹ چاہیے مرزائیوں کے، وہ کہہ دیتا ہے کہ کوئی نہیں، قادیانیوں کے کفر میں اختلاف ہے، چل بھائی اس کو تو ووٹ چاہیے تھے، اس نے مسئلہ کہہ دیا قادیانیوں کے کفر میں اختلاف ہے جی، کوئی نہیں ہے، سب نہیں کافر کہتے، وہ چنوٹی صاحب کہتے تھے بیچارے۔ اب اس نے جو کہہ دیا تو کئی لوگ جو اس پر اعتماد کرتے ہوں گے وہ لگ گئے اس کے پیچھے۔ ہوا نا جب انگریز کے خلاف وہاں ہندوستان میں بات چلی تھی اس وقت اس دور میں، تو کچھ علماء نے کہہ دیا تھا، علماء کا متفقہ ایک فیصلہ تھا کہ یہ دارالحرب بن چکا ہے، تو احمد رضا خان صاحب نے کتاب لکھ ماری تھی اعلام العالم بین الہندوستان دارالاسلام۔ کیوں کئی اٹھ پڑتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے وہی تلاوت کی جو مولانا نے مجھ سے پہلے تلاوت کلام پاک فرماتے ہوئے سورہ حجرات کی ابتدا کی آیات پڑھی تھی۔ میں نے بھی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اسی نسبت سے کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، بات دور نکل گئی، لیکن وہی ہے جو یہاں سے ہے۔ بات وہی ہے کہ سنت کی پہچان کیا؟ صحابہ کا عمل۔ سنت کی پہچان کیا؟ صحابہ کا عمل۔ صحابہ کرام کو چلنا سکھایا اللہ نے، چلایا حضور نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت ہونا۔ اب اللہ کہیں ہمارے ساتھ روڈ پہ چلتا ہے کہ اس سے آگے نہ ہونا؟ اے اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ ہونا، مطلب اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے رسول کے فیصلے سے بڑھ کر اپنی بات نہ چلانا۔ واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے، ساری باتیں تمہاری اللہ سنتا ہے، سارے حالات تمہارے جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلے، رسول اللہ کے فیصلے سے آگے تم اپنی بات مت چلانا، ادب کرو، اللہ کا نمائندہ تمہارے پاس رسول اللہ ہے، ایسا ادب کرو، ایسا ادب کرو کہ حضور کے سامنے زور سے بھی نہ بولو۔ اختلاف اور نافرمانی کی تو تمہیں کیا اجازت ہو، زور سے بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کادل خیران این جہل کا، کادل خیران این جہل کا، کہ دونوں وہ جو مجسمہ خیر تھے، خود خیر تھے، بنو تمیم کا وفد آیا، بنو تمیم کا وفد آیا تو ان کے لیے عامل مقرر کرنا تھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر نے مشورہ دیا، ایک نے نام لیا حضرت اقرا بن حابس کا اور ایک نے نام لیا حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشورے میں اختلاف ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ اور دیا، فاروق اعظم نے اور دیا، تو ایک نے دوسرے سے کہہ دیا تجھے تو بس میری مخالفت کرنی ہو۔ اس نے کہا نہیں نہیں، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواہ آپ کی مخالفت کروں، پر میں کیوں آپ کی مخالفت کروں گا؟ یوں ذرا بات میں زور سے ہو گئی۔ ایک نے کہہ دیا تو بس میرے خلاف ہی بولتا ہے۔ جب پیار زیادہ ہو، تعلق زیادہ ہو تو تھوڑی سی بات جب اختلاف میں آتی ہے تب بھی زیادہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے نا۔ بس تم میرے خلاف بولتا ہے، اب تمہیں تو اختلاف کرنا ہی تھا۔ نہیں نہیں، میرا مطلب آپ کی مخالفت نہیں ہے حضرت، میرے ذہن میں بات یہ ہے۔ یوں تھوڑا بات اونچی ہو گئی، حضور بیٹھے، فوراً جبریل امین پہنچے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے اہل ایمان، کیا کہہ کے پکارا؟ اے اہل ایمان، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور نہ حضور کے ساتھ زور سے بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بولتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں، چٹ ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ تو اس وقت تک ابھی پہلے منع نہیں کیا تھا، اس آیت کے آنے سے پہلے منع نہیں کیا گیا تھا۔ جب منع نہیں تھا تو گناہ تھا؟ بھائی بولو، جب تک منع نہیں اس وقت تو گناہ تھا نہیں، اب ہو گیا منع، اب منع ہو گیا۔ ہاں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، یا اپنے اعمال چٹ کروائے؟ ہائے ہائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ تھا، کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جگہ لا یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یستفہمہ۔ حضرت عمر جب حضور سے بات کرتے تو صرف حضور ہی کو سناتے، کیا حضور علیہ السلام کو بھی نہ سنا سکتے تھے؟ حضور کو پوچھنا پڑتا، عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو، میں نے نہیں سنا، کیا کہہ رہے ہو؟ اتنی آہستہ آواز سے، اتنے ڈر گئے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم ہوا اتنے ڈر گئے۔ تو صحابہ ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ خیران، مجسمہ خیر۔ اور عمل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ بات آ گئی اس کے بعد عمل یوں ہے کہ اتنا آہستہ بولتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے۔ ذہن میں رکھ لو، ہر چیز کو جاننے والا پوچھتا نہیں ہے دوبارہ، اور خود پتہ ہونا چاہیے، لیکن بتانے کے بعد تو نہ کہا جائے کہ زور سے کہو کیا کہا۔
عالم الغیب یوں نہیں کرتا. خیر، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اہل ایمان تمہیں حضور کا ادب کرنا ہے، حضور کے سامنے زور سے بولنا بھی نہیں ہے، اللہ اور رسول کے فیصلے سے آگے بڑھنا بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فیصلہ دے دیا، رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا کہ اس قرآن کریم کا جو منکر ہے وہ مسلمان، اس قرآن کریم کا جو منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اب کوئی کہے نہیں جی اگرچہ کہتے ہیں یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے، صحابہ نے بدل دیا، لیکن ہمیں ووٹ چاہیے اس لیے مسلمان ہے. تو اس کا حق ہے ہمیں؟ بولو بھئی ہمارے پڑوسی ہیں اس لیے مسلمان ہیں. حضور نے فیصلہ دے دیا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جو میرے صحابہ کرام کو سب و شتم کرتے ہیں انہیں کہو تو انہیں کیا کہو؟ رحمت ہو تمہارے اوپر. کیا ہو؟ کیا ہو؟ لعنت. کیا ہو؟ اب انہیں کسی نہیں بھائی ان سے پیار کرنے کی ہے ہمیں اجازت. جب حضور نے فیصلہ دے دیا الا فلا تواکلوہم الا فلا تشاربوہم الا فلا تناکحوہم الا فلا تصلوا علیہم الا فلا تصلوا معہم حلت علیہم اللعنت، کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں، پینا نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں، ان کا جنازہ نہیں، ان کے ساتھ نماز نہیں، اور ان پر لعنت واجب ہو چکی ہے. جب حضور نے یہ فیصلہ دے دیا تو ہمیں بدلنے کا حق ہے. اور غیرت مند تو ویسے بھی کہتا ہے کہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گستاخی کرے، جب میری آج والی ماں کی کوئی گستاخی کرے مجھے وہ برداشت نہیں، تو جو سیدہ عائشہ کو لعنتیں کرے وہ مجھے کیسے برداشت نہیں؟ جب آج کے میرے باپ کی کوئی گستاخی کرے وہ برداشت نہیں، تو حضور کے وزیروں، حضور کے مصاحبوں، حضور کے رفیقوں کو کوئی لعن طعن کرے وہ کیسے برداشت نہیں؟ خیریے بھائی آواز، یہ نعروں کا ٹائم نہیں ہے. بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے سے ہمیں آگے بڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور یہ فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا. اس قرآن کریم کو جو غلط کہتا ہے وہ مسلمان ایک آیت کا انکار کرے، آیات توحید کا انکار کرے بے ایمان ہے، آیات ختم نبوت کا انکار کرے بے ایمان ہے، آیات عظمت صحابہ کا انکار کرے. اور سیدھی بات ہے یہاں صحابہ کرام کے ذریعے تو قرآن ملا. بھائی ایک آیت مجھے قرآن میں ایسی ڈھونڈ کر دو رسڈیل والوں جو آپ نے ڈائریکٹ حضور سے لی ہو صحابہ کے واسطے کے بغیر. کوئی ایک آیت ہے؟ جب ایک بھی آیت نہیں ہے، سارا قرآن حضور سے لیا کس نے؟ امت کو دیا صحابہ نے. اگر ان پر اعتماد نہیں ہے تو قرآن صحیح کیسے؟ قرآن ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا، کلمہ ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا، نماز کو ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا، دین کا کوئی مسئلہ بھی ماننا ہے تو صحابہ کو ماننا پڑے گا. حضور کی سنت ماننی ہے صحابہ کو ماننا پڑے گا، حضور کی صورت ماننی ہے، سیرت ماننی ہے، عظمت ماننی ہے، عزت ماننی ہے، معجزات بلکہ ذات ماننی ہے، تب بھی صحابہ کو ماننا پڑے گا. کیونکہ حضور کی سب نشانیوں کو، معجزات کو، خود ذات کو، صورت کو، سیرت کو، سنت کو دیکھنے والے کون؟ گواہ وہ ہیں. اسی لیے دشمن صحابہ پہ حملہ کرتا ہے تاکہ بتانے والے ہی سچے نہ تھے تو پھر بات کیسے سچی؟ یہ کہہ سکوں کہ بتانے والے ہی سچے نہ تھے تو بات کیسے سچی؟ لیکن اوروں کو تاریخ سچا جھوٹا کہتی رہے. صحابہ کرام کا بندوبست اللہ نے خود فرما دیا کہ اولئک ھم الصادقون، کہ وہ سچے ہیں. اسی لیے اسماء الرجال اور تاریخ کی کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیھا خالدون.
صحابہ کرام کا مسئلہ اللہ نے بتا دیا، کسی اور کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بابو بھوسا تولنے کے لیے میزان ترازو اور ہے، لکڑی تولنے کے لیے، بھوسا تولنے کے لیے، باقی چیزیں تولنے کے لیے میزان اور ہے، سونا تولنے کے لیے میزان اور ہے۔ اسی طرح دنیا کی اور شخصیات کو تولنے کے لیے میزان اور کتابیں ہوں گی اور علوم ہوں گے، تاریخ ہوگی، لیکن صحابہ کو تولنے کے لیے میزان قرآن ہے۔ اسی وجہ سے ہم جو صحابہ کرتے ہیں نا، اسی وجہ سے کہ صحابہ کو مانو گے تو سب مان لیے گئے، اللہ کو مان لیا گیا، رسول اللہ کو مان لیا گیا، اور صحابہ کے در سے اگر ہٹ گئے تو نہ اللہ کو مان سکتے ہو نہ رسول اللہ کو مان سکتے ہو۔ صحابہ نے سب کچھ پہنچایا ہے، انہیں مان کر ہی سب چیزوں کو مانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے حضور نے پہلے بتا دیا تھا، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے اس کا اصل پیار میرے ساتھ ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے جلتا ہے وہ اصل میرا دشمن ہے۔ تو جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے؟ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دوست ہے؟ ہمارا دوست نہیں بن سکتا۔ ہمارا پیار ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے۔ ہاں، ہم نے اور کوئی قصور نہیں کیا، حق نواز سے اعظم طارق تک اور میرے باپ تک۔ اس جماعت کی قیادت نے، کارکنوں نے، ساتھیوں نے کوئی اور جرم نہیں کیا۔ یہ یہی کہتے ہیں ہمارا جینا صحابہ کے لیے، مرنا صحابہ کے لیے، ہم سب کچھ قربان کریں گے، لیکن صحابہ کی عزت و عظمت کا پرچم بلند رہے گا، کیونکہ صحابہ کی عزت باقی ہے تو پورا دین باقی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت و عظمت میں مر مٹنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، پیغام کو، پروگرام کو اپنے جی میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔